अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समिया हाजिर है अपने ग्रेट चैनल के साथ। आज आपकी खिदमत में एक बार फिर एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके करियर से रिलेटेड है और आपको बहुत फ़ायदा देगा। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा। और मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरा सेशन 2 भी ज़रूर सुने, क्योंकि वो इसी से लिंक करता है। अगर आप मेरे सेशन को सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यू है जो कि मैं इस सेशन को, और सेकंड सेशन जो है, और ये फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन ये कंटिन्यू है और उसका एक ये लिंक है। अगर आप वो नहीं सुनेंगे तो फिर आपका काम पूरा नहीं होगा। तो जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। आज मैं वो कोई 7-8 किस्म के टिप्स लेकर आई हूँ कि जब आप कहीं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि हमें अब जॉब करनी है। और जॉब के हवाले से आप बहुत वरीड होते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब हम क्या करें और क्या ना करें। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। आप पहले आप अपने देखें, आपने जॉब किस लेवल की करनी है, कौन सी करनी है, आपके सब्जेक्ट्स क्या है, आपके जॉब लेवल क्या है। आप सबसे पहले तो वो माइंड में चीज़ क्रिएट करें और उसके बाद आप क्या बारी आ जाती है, आप कंपनीज़ को सर्च करें कि कहाँ पे हमारी ज़रूरत, कहाँ पे हम फिट हो सकते हैं, हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है। तो उसके लिए आप कंपनी को सबसे पहले सर्च करें और उसके लिए आपको नेट का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, आप न्यूज़पेपर से भी स्टडी कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, आप इधर उधर किसी के रेफरेंस से भी जॉब को सर्च कर सकते हैं। अब उसके बाद बारी आ जाती है कि जब हमने इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू में पता नहीं कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके आंसर क्या होने चाहिए। तो उसके लिए जो सेकंड टिप है वो आ जाता है कि क्वेश्चन और एंड आंसर। अब आप अपने घर बैठे अपने इस माइंड को प्रिपेयर करें कि हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें किस तरह जवाब देने हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे। अगर वो हमसे ये पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि आप इसकी प्रिपेयर करें, क्योंकि ये आपके सारे करियर का मदार इंटरव्यू पे ही होता है और इन क्वेश्चंस और आंसर पे होता है। अगर आप सही आंसर दे पाएंगे तो आपका इम्प्रेशन बड़ा ज़बरदस्त पड़ेगा और आप आगे फिर वो आपको कॉल भी कर लेंगे। तो आप, जो मैं थर्ड टिप का जिक्र करने जा रही हूँ वो है री रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए नहीं करना। तो फिर आप ज़रा सर्च करें कि हमने इसकी, अगर हम अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो हमारे उनकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी, वो किस बारे में हमसे पूछेंगे। उसके लिए ज़रा आप नेट पे जाके या जॉब से अपनी जॉब के हवाले से, अपनी पोस्ट के हवाले से आप जॉब डिस्क्रिप्शन खोलें और आप उन जॉब डिस्क्रिप्शंस को रीराइट करें, रीरीड करें और देखें कि उसके हवाले से उनके क्या मतलब रिक्वायरमेंट है और हम उनमें से कितनी पे पूरा उतर पाएंगे, कितने पे नहीं पूरा। वैसे भी आपको आइडिया होगा कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो लिहाजा ये थर्ड टिप जो ये है कि वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में रीरीड करें, किसी के रेफरेंस लेके या जहाँ से भी नेट से डाउनलोड कर लें, वो आपको मिल जाएंगी इजीली और आप वो करें। अब फोर्थ स्टेप जो आ जाता है वो है स्टार मेथड। स्टार मेथड में ये होता है कि आप ये स्टार मेथड होता है कि आप इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपने कहीं पहले कोई थोड़ी बहुत जॉब की है या आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप उस जॉब को किस तरह लेते थे, आपने कैसे वो परफॉर्म करते थे, उसके रिज़ल्ट क्या होते थे। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो स्टार स्टार मेथड में आ जाती हैं। उसके बाद जो पांचवा है वो आ जाता है रिक्रूट अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चन। अब आपने आपने किसी भी दोस्त या रिक्रूट कंपनी जो होती हैं उनसे आप हेल्प लेंगे उनके बारे में। आप अपने आप को, आप अपने किसी दोस्त से कहेंगे कि यार तुम इस तरह मेरे पास बैठो कि मुझे लगे कि मैं किसी इंटरव्यू के पास बैठा हूँ
آپ مجھ سے اس طرح کے کویشچن کرو تاکہ میرا کانفیڈنس جو ہے وہ گین ہو اور میں ان کویشچنس کو رپلائی کروں، تاکہ میری تیاری جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو سکے، میرا امپریشن جو ہے وہ اچھا پڑے۔ اور اس سلسلے میں آپ ان کی فرینڈس کی مدد لے سکتے ہیں اور ان ریکروٹ کمپنیز کی سے ہیلپ لے سکتے ہیں جو کہ انٹرویو کرتے ہیں اور لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ ان کے پاس بھی کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے یا جنہوں نے جاب کرنی ہوتی ہے ان کے لیے۔ ان کے پاس بھی کافی مواد مل جاتا ہے، ریکروٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں۔ جو چھٹا اسکپ ہے وہ یہ ہے کہ لسٹ، ایک ریفرنس لسٹ تیار کریں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جو کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ ایک ریفرنس لسٹ تیار کریں، کیونکہ انٹرویو کے دوران وہ لکھواتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا ریفرنس دیں، کیونکہ بغیر ریفرنس کے جاب نہیں ملتی۔ اور میں ان ریفرنس کی بات نہیں کر رہی جو سفارش والا کام ہوتا ہے، میں ان ریفرنس لسٹ کی بات کر رہی ہوں جو کہ آپ کو وہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں، کہ جو آپ کے اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کی وہ دے رہے ہوتے ہیں، شہادت دے رہے ہوتے ہیں ان کا، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا آپ کچھ کر لیتے ہیں یا مطلب کمپنی جو ہے نا وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ریفرنس رکھتی ہے اپنے پاس، اور وہ 2 یا 3 ریفرنس جو ہے نا مست دینے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کے نام آ جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے نمبر آ جاتے ہیں، ان کا ایڈریس آ جاتا ہے اور ان کے ڈیزگنیشن آ جاتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہے، وہ کہاں رہ کے رہنے والے ہیں۔ مجھے ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں پریپیئر کریں اور ایک لسٹ بنا چھوڑیں کہ اگر کہیں بھی ہمیں کہیں بھی جانا ہے، انٹرویو دینا ہے، تو ہمیں یہ جو ہے ریفرنس جو ہے نا ان کو دینی ہے۔ اور اپنے بلکہ وہ آپ کو وربلی اپنے مائنڈ کے میں ہونی چاہیے، آپ کو فوراً سے اگر وہ پوچھیں تو آپ فوراً لکھ کے دے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ہم سوچ کے پھر آپ کو بتائیں گے یا آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پہلے ہی مائنڈ میں وہ پریپیئر کر لیں، مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اگر ہم سے وہ پوچھتے ہیں تو ہم نے ان کا یہ ریفرنس دینے ہیں۔ یہ تو ہو گیا چھٹا اسٹیپ۔ اور اب میں 7ویں پہ آتی ہوں، اور وہ ہے اپنے کام کو لے کے ایگزامپلس۔ ٹھیک ہے، بی پریپیئرڈ ود ایگزامپلس آف یور ورک، یعنی کہ آپ جس کام کے لیے آپ انٹرویو کے لیے گئے ہیں، آپ انٹرویو دے رہے ہیں، کہ آپ سے وہ ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مائنڈ میں پریپیئر کر لیں اپنا مائنڈ کہ وہ اگر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کام کا کتنا نالج ہے، اور اگر نالج ہے تو اگزامپل دیں ہمیں اور بتائیں کہ آپ کو اگر آپ کو یہ کام دیا جاتا ہے تو آپ کس طرح کرتے ہیں، کس طرح آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور مطلب آپ کے پاس نالج ہے، آپ اگزامپل کے ساتھ بتائیں تو وہ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا مائنڈ اس مطلب اسٹیپ پہ بھی آپ اپنا مائنڈ کلیئر کریں کہ وہ یہ کویشچن کر سکتے ہیں آپ سے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ جو ہے آپ لوگوں کا ٹپ وہ یہ ہے کہ پریپیئر اسمارٹ کویشچنز فار یور انٹرویوز۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ اسمارٹ کویشچنز کیا ہوتے ہیں؟ آپ اسمارٹ کویشچنز وہ ہوتے ہیں جو کہ انٹرویور آپ سے کرتا ہے اور انٹرویو دینے والا بھی انٹرویور سے کرتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹو وے اسٹریٹ بھی بول سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اور اس کو ٹو وے اسٹریٹ بولتے ہیں۔ اور اس میں اسمارٹ کویشچن جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ مجھے جس پوسٹ کے لیے ہائر کر رہے ہیں، آپ وہ پوسٹ جو ہے وہ کس لیول کی ہے، اور اس میں کتنا ٹائم مجھے دینا پڑے گا، مجھے کس ٹائم آنا پڑے گا، کب حاضر ہونا پڑے گا، یہ آپ ان سے کویشچن کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے سیکنڈ کویشچن کر سکتے ہیں کہ آپ سیلری کتنی دے رہے ہیں، اور یہ منتھلی ہوگی، آورلی ہوگی، کہ یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان سے یہ کویشچن بھی کر سکتے ہیں
کہ جو مجھے جاب دی جا رہی ہے اس سے لنک اور کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، یعنی کہ اگر میں اس جاب میں جاب کر رہا ہوں تو مجھ سے کولیبریٹ جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ، ان کی لسٹ بتائیں یا آپ بتائیں کہ وہ میرے ساتھ اور کون سے ڈپارٹمنٹ لنک ہوں گے جن کے انڈر رہ کے میں کام کروں گا۔ پھر اسمارٹ کویسچن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو کام آپ لے رہے ہیں وہ کون سا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ آپ اس کام کے پروسیس کے بارے میں وہ آپ سے وہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ آپ ان ڈپارٹمنٹ کے انڈر رہ کے کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ ٹو وے اسٹریٹ کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ہی اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے کویسچن آنسر کر سکتے ہیں۔ اور یہ تھا میرا یہ 8واں ٹپ۔ اب جو میرا سیکنڈ سیشن ہوگا اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو ٹپ آپ نے یوز کرنے ہیں وہ کون سے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ انٹرویو کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں، کیونکہ یہ آپ کے تمام کریئر کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ انٹرویو پہ ہوتا ہے۔ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اس کمپنیز کے لیے جہاں آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے انٹرویوز میں ایک امپریشن اچھا ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اگر آپ کی وہ انٹرویو اچھا ہو جاتا ہے تو لوگ آپ سے انٹرویور جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو فوراً کال کرے گا اور آپ کو پلس پوائنٹ میں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئے وہ ٹپس جن کی آپ نے انٹرویو دینے سے پہلے تیاری کرنی تھی، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ پہلے کی تیاری ہے۔ اب میرے سیکنڈ سیشن جو ہوگا اس میں تیاری کے بعد جو آپ گھر سے نکلنے سے لے کے آفس جانے تک اور آفس سے انٹرویو دینے تک جو ٹپس ہوتے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی اپنے سیکنڈ سیشن میں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، تو پھر نیکسٹ سیشن کے لیے آپ میرا ویٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد سیکنڈ سیشن لے کر آؤں گی، تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو میرا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے اور آپ اپنے اس انٹرویو کے سیشن کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایسے ٹپس دوں گی جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ امید ہے آپ کو میرا سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اب خدا حافظ، اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔